میری 2-4 دن پہلے کسی سے ملاقات ہوئی، وہ لندن سے آئے تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ میں وہاں ایک فزیکل فٹنس کا ایک ادارے ہوتے ہیں نا، تو اس میں ایک ٹرینر ہے انگریز، اس سے ٹریننگ لے رہا ہوں باڈی کو فٹ کرنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ایتھیسٹ ہے، وہ خدا کو نہیں مانتا۔ کہتے ہیں وہ مجھ پہ طنز کرتا ہے، میرے دل میں اس نے عجیب عجیب وسوسے ڈال دیے ہیں، کیونکہ یہ تو بالکل ہی فری اسٹائل ہوتے ہیں نا جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ کہہ رہے وہ مجھے کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے ٹریننگ لینے کی کیا ضرورت ہے، تم جب خدا پر ایمان رکھتے ہو تو وہ تمہاری باڈی کو خود ہی ٹھیک کر دے ہے بھائی، تمہیں یہ تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی تمہیں خدا ایمان لانے کے بعد تمہارے ساتھ کوئی امتیازی سلوک تو کر نہیں رہا وہ، تو کیا فائدہ ایسے خدا کو ماننے کا؟ یعنی میں نہیں مانتا تو میں تو فٹ ہوں، اس گورے نے کہا۔ تم مانتے ہو تو تم ٹریننگ کس سے لے رہے ہو؟ مجھ سے۔ تو تمہارا خدا ڈائریکٹ کیوں نہیں کر دیتا ٹھیک تمہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو پھر اس خدا کے ہونے کا فائدہ کیا جو تمہارا پیٹ اندر نہیں کر سکتا؟ اب یہ میں اپنے الفاظ میں اس انگریز کی بات کو ڈیفائن کر رہا ہوں، جو تمہاری توند کم نہیں کر سکتا، جو تم اس کے لیے بھی کسی کافر سے رابطہ کر رہے ہو۔ تو وہ مجھ سے اشکال کر رہے تھے، اس اشکال کا جواب کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس اشکال کا جواب کیا؟ ان کو تو میں نے جواب جو میں یہاں بتا رہا ہوں وہ ان کو نہیں بتایا تھا۔ اصل اس کا جواب یہ ہے کہ اس انگریز سے کہتے کہ اگر خدا مجھے ٹریننگ کے بغیر ہی فٹ کر دیتا تو تیرے جیسے کمبخت بھی ایمان لے آتے۔ خدا تیرے جیسے کمبختوں کو ہدایت بولو نہیں دینا چاہتا، کیونکہ خدا اگر اپنے ہونے کے اس طرح کے ثبوت دینا شروع کر دے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں، وہ فٹ فاٹ ہر لحاظ سے، وہ پراٹھے بھی کھا رہے ہیں تو بھی توند نہیں نکل رہی ان کی۔ اب آپ کہیں کھاتے بھی ہو پراٹھے، پھر ہر بیان میں پراٹھوں کی برائی بھی کرتے ہو، تو ہر سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے نا سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، تو یہ بھی غنیمت ہے کہ وہ سگریٹ کھلاتے ہیں مگر بتا دیتے ہیں کہ خطرناک چیز ہے، تو ہم پراٹھے پھوڑتے ہیں مگر بتاتے ہیں کہ یہ پھوڑنے کی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، خیر پھوڑنے کی چیز بھی ہے، اتنا کہ خراب چیز بھی نہیں ہے، لیکن پھر ایکسرسائز کرو۔ خیر، تو یہ جو گورے ہیں نا، یہ خدا کے منکر لبرل لوگ، یہ سب کے دماغوں میں، آج دینداروں کے دماغوں میں بھی یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، یار بڑے بڑے ظالم تو ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، پستے تو بیچارہ غریب آدمی پستا ہے، نیک آدمی پستا چلا جاتا ہے۔ میں آج سوچ رہا تھا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، فرعون کے محل میں پڑھ کے بڑے ہوئے، ابھی نبوت نہیں ملی ہے، فرعون ویسے ہی آپ سے تنگ تھا، احساس تھا کہ یہ بنی اسرائیل کے ہیں، کوئی موقع ملنا چاہیے ان کو قتل کرنے کا، کوئی موقع نہیں مل رہا تھا اس کو۔ بھائی یہ ایکو ختم کریں، یہ لاؤڈ سپیکر کو کوئی سیٹنگ کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہونا چاہیے بندہ، اتنی آواز گونج رہی ہے اس کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پڑھ کے جوان ہوئے، ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے، ابھی کام کرنے کا وقت آیا ہے، اب اللہ نے جو آپ سے دین کا کام لینا ہے اس کا ٹائم اب آ چکا ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ بظاہر بڑے الٹے کام ہو رہے ہیں۔ ہو یہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدینہ شہر میں جب نکلتے ہیں مصر میں، تو دیکھا کہ ایک فرعونی کی لڑائی ہو رہی ہے بنی اسرائیلی کے ساتھ، دونوں کا آپس میں کیا ہو رہا ہے؟ بولو نا یار، پھڈا ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھڈا چھڑوانے کے لیے دیکھا کہ یہ میری قوم کا آدمی ہے اور یہ فرعونی آدمی ہے، تو پھڈا چھڑوانے کے لیے ایک مکہ لگایا فرعونی کو، کیونکہ ظالم تھا وہ۔ آپ کی نیت قتل کرنے کی نہیں تھی، مگر بندہ لڑک گیا، وہ حضرت موسیٰ کا ایک تھپڑ لگا، فقضا علیہ، اور اس کا انا للہ ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ اب دیکھیں بظاہر کام صحیح ہونے کے بجائے کیا ہو رہے ہیں؟ الٹے ہو رہے ہیں کام۔ بھائی اب تو نبوت ملنی ہے، اب تو اللہ نے آپ سے کام لینا ہے، اب تو کوئی ایسا واقعہ ہونا ہی نہیں چاہیے جس سے آپ موسٹ وانٹیڈ بن جائیں، لیکن اللہ کے کام دیکھو۔ اور یہ حضرت موسیٰ نے اعتراف کیا، یہ تو شیطان نے مجھ سے کروا دیا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ غلطی ہو گئی ہے،
بندہ تو میں نے مارنا ہی نہیں تھا، اور اللہ سے توبہ استغفار بھی کر رہے کہ تو بندہ ہی مر گیا. اللہ فرماتے ہم نے معاف کر دیا. تو پہلی غلطی بظاہر غلطی، یہ میں اس سے نا آپ کو ایک سبق بتانا چاہتا ہوں. اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کام صحیح ہو رہا ہے یا بظاہر الٹا ہو رہا ہے؟ الٹا ہو رہا ہے کام. ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے ذریعے فرعون کی حکومت کا خاتمہ کروں گا، تو اللہ اب تو موسیٰ علیہ السلام سے غیر قانونی کام کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. چلو یہ ہو گیا، بندہ مر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ یہ ہو گیا غلط کام، توبہ استغفار کرو. اللہ نے کہا میں نے معاف کیا. اگلے دن، اچھا یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ قرآن کہہ رہے غفلت کا وقت تھا، شہر میں سب سو رہے تھے، اس وقت سب قیلولہ کیا کرتے تھے، اور دوپہر کے وقت لوگ باہر نہیں نکلتے تھے. یہ ایک نیچر ہے انسان کی قیلولہ کرنا. یہ تو اب یہ گوروں نے ختم کیا ہے قیلولے کا نظام. گورے خود اعتراف کرتے ہیں کہ جب تک اسلامی حکومتیں دنیا میں رہی ہیں نا، پوری دنیا میں دوپہر کھانے کے بعد سونے کا رواج تھا. یہ گوروں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. یہ تو غیر مسلموں سے ہمارے ہاں آیا ہے کہ دوپہر آرام نہیں کرنا، سارا دن جاگ کے گدھے کی طرح کام کرنا ہے ہم نے. تو اب کیا ہوا کہ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام نکلے. کسی کو نہیں پتا تھا، بنی اسرائیلی نے بھی کسی کو نہیں بتایا کہ بھئی کیا ضرورت ہے موسیٰ علیہ السلام جو کل میری مدد کے لیے آئے تھے ان کا راز فاش کرنے کی کیا ضرورت. تو یہ بظاہر الٹا کام ہو گیا کہ ایک بندہ کیا ہو گیا؟ قتل. آگے چلو اس سے بھی الٹا کام ہو رہا ہے اگلے دن، بظاہر الٹا کام. اگلے دن کیا ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ اپنی قوم کا جو بنی اسرائیلی ہے کل دوبارہ پھڈا ہو رہا ہے اس کا کسی اور فرعونی سے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا انک لغوی مبین، تیرا تو کام ہی لڑنا ہے، کل کسی سے لڑ رہا تھا آج کسی اور سے. صرف اتنی سی تنبیہ کی اپنے بنی اسرائیلی کو، نیت یہی تھی کہ آج بھی میں فرعونی کو پکڑوں گا کیونکہ وہ ظلم کر رہا ہے، وہ ظالم تھے فرعونی ہے نا، ہر وقت بنی اسرائیلیوں کو تنگ کرتے تھے، تو میں لڑائی چھڑواؤں گا لیکن آج پنچ ذرا ہلکا رکھوں گا. ٹھیک ہے نا، کل کا تجربہ ہے. یا تو پنچ ماروں گا ہی نہیں، بس زبانی کلامی سے ان کو یوں کر کے چھڑوا دوں گا. جب موسیٰ علیہ السلام قریب آئے اور ارادہ کیا کہ ایک فرعونی کو پکڑیں، ارادہ ہے فرعونی کو پکڑنے کا، لیکن بنی اسرائیلی ڈر گیا. اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے تانا دیا ہے کہ تو ہے ہی لڑاکو، تیرا کام ہی لڑنا ہے، تو اس کا مطلب آج پنچ کس کو پڑے گا؟ آج جو مکہ پڑے گا وہ کس کو؟ مجھ کو. اور اس نے کہا یار کل ایک مکے سے وہ بندہ ٹہل گیا، تو اگر ان کا تو تھوڑا سا تھپڑ بھی پڑ گیا، ٹہلا نہیں بھی، تو کوئی نہ کوئی نٹ بولٹ میرا ڈھیلا ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں سے میری سیٹنگ، کوئی ریڑھ کی ہڈی کی پرابلم ہو سکتی ہے ہمیشہ کے لیے، یا کوئی دانت غائب ہو سکتا ہے میرا، کچھ تو ہوگا نا، کتنی بھی احتیاط کر لیں. تو اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، اپنی قوم کا آدمی بے صبری کا مظاہرہ کیا. تو چل بھائی تو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے چیخ لیتا کہ موسیٰ مجھے نہیں مارو میں بھاگ رہا ہوں، یہ کہہ دیتا نا، یا میں چھوڑ رہا ہوں بس. نہیں، لا، ایسا نالائق کہ اس نے فوراً کہا اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ جیسے تو نے کل ایک بندہ کو قتل کیا ہے تو مجھے اسی طرح قتل کرنا چاہتا ہے؟ یہ بات اس نے کہی اور بات لیک آؤٹ ہو گئی. فرعون تو پہلے ہی تلاش کر رہا تھا، کل جو ہمارے کسی درباری کی لاش ملی ہے جس کے قاتل کا نہیں پتا چل رہا، وہ تو اس نے لوگ بھیجے ہوئے تھے بھائی اس کے قاتل کا پتا چلاؤ. اور کتنی بڑی غلطی بنی اسرائیلی سے ہوئی کہ اس نے قاتل کا پتا، قاتل بتا دی کہ موسیٰ علیہ السلام تھے. اس نے فوراً چیخ اٹھا کہ اے موسیٰ آج تو مجھے ایسے قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل تو نے ایک بندے کو قتل کیا ہے. یہ کتنی بڑی غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو کیا اللہ یہ غلطی روک نہیں سکتا تھا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اللہ تو چاہتا تو یہ پھڈا نہ ہونے دیتا. اللہ کہتا میں نے موسیٰ کلیم اللہ کو اپنے لیے رکھا ہوا ہے، ان سے میں نے کام لینا ہے، ان کو ان پھڈوں میں نہیں ڈالنا میں نے ابھی. اس میں تو یہ مصیبت میں پڑ جائیں گے، ٹینشنوں میں آ جائیں گے، ان کے لیے آگے بڑی ٹینشنیں ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ کسی اور کو لڑواؤ اس میں. نہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پنچ بھی لگوایا، بندہ بھی انا للہ ہوا، توبہ استغفار بھی کروائی، معاف بھی کیا. اور پھر اگلے دن دوبارہ وہی پھڈا ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اس کا مار کسی اور کو رہے ہیں، جس کی مدد کے لیے جا رہے ہیں وہی کمبخت کیا کر رہا ہے، پکڑوا رہا ہے ان کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی
آپ جو ہے نا جو کام اللہ نے آپ کے ذمہ لگائے اس میں لگے رہو, پھر حالات کو مت دیکھو کیا ہو رہے ہیں. جیسے بھی آڑے ترچے حالات ہو رہے ہیں نا وہ آپ کے فیور میں ہو رہے ہیں. یہ سارے حالات حضرت موسیٰ کے فیور میں ہو رہے تھے. کیسے فیور میں ہو رہے تھے؟ یہ ایسے فیور میں ہو رہے تھے کہ اس بہانے حضرت موسیٰ کو مصر چھوڑنا پڑا. اور کہاں جانا پڑا؟ مدین. ورنہ اپنا ملک چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. اب آسان ہو گیا کہ بھائی نہیں جاؤں گا تو قتل کر دیا جاؤں گا. اور اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 سال کے لیے فرعون کی ٹینشن سے آزاد کرنا چاہتا تھا. آپ کی شادی کرانا چاہتا تھا کہ آپ یہاں سے جاؤ اور مدین میں جاؤ, وہاں نیک لوگ ہیں, ان کی نیک بیٹیاں ہیں, اچھے گھرانے میں آپ کی اس بہانے کیا ہو جائے گی؟ شادی ہو جائے گی آپ کی اس بہانے. 10 سال بکریاں چراؤ گے آپ, ورنہ کون جاتا ہے بھائی؟ بکریاں چرانے سے بھی آپ کی ٹریننگ ہوگی اور آپ کو ایک اچھا خاندان مل جائے گا. باقی یہ جو فرعون کا مسئلہ ہے یہ میں دیکھ لوں گا اس کو. اللہ حضرت موسیٰ کو بتا نہیں رہے, لیکن اللہ نے یہ فیصلے کیے ہوئے ہیں سارے. تو یہ غلطیوں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں, لیکن یہ غلطیاں نہیں ہو رہی, یہ اصل میں یہ صحیح ہو رہا ہے سب کچھ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں, پھر 10 سال کے بعد اپنی زوجہ کو لے کر واپس آ رہے ہیں. پھر اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور فرمایا کہ جاؤ فرعون کے پاس. حضرت موسیٰ نے سب سے پہلے اشکال یہی کیا, میں نے تو نفس بندے کو قتل کیا, میں تو موسٹ وانٹیڈ ہوں. جس حکومت کا میں موسٹ وانٹیڈ ہوں اسی حکومت کے پاس اے اللہ تو مجھے کہہ رہا ہے اسی فرعون کے بہل میں جا کے میں بات چیت کروں اس سے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اذهبا اننی معکما, آپ اور ہارون جاؤ. کلا, ایسا نہیں ہو سکتا, فرعون آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا, میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں. تو اللہ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ ایسا ہے کہ ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ تم جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو, اور پھر زمین کے نقشوں کو مت دیکھو کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں, صحیح ہو رہا ہے تمہارے حق میں, یہ غلط ہو رہا ہے. غلط ہونا بھی صحیح ہے, اور اگر اللہ کی مان کے نہیں چل رہے تو صحیح ہونا بھی کیا ہے؟ غلط ہے. وہ پھر صحیح بھی غلط. فرعون کے ساتھ سب کچھ صحیح ہو رہا تھا. فرعون کے ساتھ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ بولو نا. فرعون کو اتنا خوش ہوا ہوگا جب پتہ چلا ہوگا یہ قاتل موسیٰ علیہ السلام ہے. فرعون نے کہا اب تو مجھے پکڑنے کا موقع مل گیا, میں تو چاہ رہا تھا کوئی کیس بنے ان کے اوپر. لیکن فرعون کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو آج تو خوش ہو رہا ہے نا, یہ تیری خوشی بہت جلد اس کا مزہ کرکرا ہونے والا ہے. صحیح ہے. یہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکالنا چاہتے ہیں اور نکال کے پیغمبر بنا کے یہاں لے کر آئیں گے. نکلنے کا اور بظاہر کوئی سبب نہیں تھا. اللہ نے زمین کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے نا, دنیا کو کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے کسی چیز کا, تو کام آگے اس پر ہوتے ہیں. تو میں وہ جو واقعہ بتا رہا تھا نا کہ ان کے جو انگریز ٹرینر نے کہا کہ خدا, اگر تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو مسلمان اتنے نیک ہو تو تم مجھ سے ٹریننگ کیوں لے رہے ہو؟ اللہ سے دعا مانگو, وہ تمہیں اتنے پراٹھوں کے بغیر ہی, پراٹھوں سے پرہیز کے بغیر ہی کیا کر دے گا, بالکل سیٹنگ پہ تمہاری باڈی کو لے آئے گا. تو میں نے کہا, میں نے ان کو جواب نہیں دیا کہ وہ ویسے ہی ناراض ہو جاتے. میں نے کہا اصل آپ کو بتا رہا ہوں, اصل جواب یہ ہے کہ اس انگریز کو جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ اللہ نے مجھے بغیر ٹریننگ کے اور تیرے جیسے کمبخت کا استاذ مجھے اس لیے بنایا ہے ٹھیک ہے نا, کہ اگر بغیر سبب کہ اللہ اپنے پر ایمان لانے سے ہی ساری چیزیں ٹھیک کر دیتا تو تیرے جیسے کمبخت لوگ بھی ایمان لے آتے. اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے جیسے کمبخت لوگ ایمان لائیں. ایمان وہ لائیں جو کھوپڑی بولو استعمال کرتے ہیں. کیونکہ اگر دنیا میں ایسا ہونے لگتا, ادھر آپ نے نیکی شروع کی, آپ اچھے بن گئے اور آپ کے سارے حالات ٹھیک ہونا, تو کون غیر مسلم پھر غیر مسلم رہے گا؟ وہ تو سارے مسلمان ہو جائیں گے. تو نہ صرف یہ کہ بعض دفعہ حالات ٹھیک نہیں ہوتے, بلکہ جو نافرمان ہوتے ہیں ان کے حالات بظاہر اور اچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں اس میں حقیقت میں برکت نہیں ہوتی ہے, لیکن بظاہر وہ اور پنپنا شروع کرتے ہیں اور خوشیاں ملتی ہیں ان کو. تو اسی کو اللہ نے سورہ قلم میں فرمایا سنستدرجہم, کہ دعوت دینے والے کو جب وہ دعوت دے, حق کا پرچار کر رہا ہو, لوگ نہیں مان رہے ہوں, پھر بھی پنپتے چلے جا رہے ہیں, عیاشی ہوتی چلی جا رہی ہے, تو اللہ فرماتے ہیں ان کو مجھے اکیلا چھوڑ دو. سنستدرجہم, میں ان کو مہلت دوں گا, ان کو نعمتیں دوں گا, من حیث لا یعلمون, ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ ہو ہمارے ساتھ کیا رہا ہے. من حیث لا یعلمون کا یہ مطلب ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. یہ خوش ہوں گے, یہ خوش ہوں گے, یار یہ بھی ہو رہا ہے, وہ بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, وہ بھی, سارے کام بن رہے ہیں, اور یہ دینداروں کو دیکھو. تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس کو کہتے ہیں استدراج.
یہ لفظ یاد کر لیں. دیکھو جب اللہ کی طرف سے خوشحالی آتی ہے نا، نعمتیں آتی ہیں، تو بعض دفعہ یہ نعمت نہیں ہوتی بلکہ ڈھیل ہوتی ہے. استدراج کو اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں ڈھیل. جیسے مجرم کو بعض دفعہ کیا دی جاتی ہے؟ ڈھیل. پھانسی کے مجرم کو پھانسی دینے سے پہلے پروٹوکول دیا جاتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ پھانسی کا جو مجرم ہے اس کو پھانسی دینے سے پہلے اس کے رشتہ داروں سے ملاقات بھی کروائی. چور کو نہیں ملاقات کروائی جائے گی کہیں کہ آپ کے ابا سے کب ملنا چاہتے ہیں، اماں سے کب ملنا چاہتے ہیں. جو پھانسی کا مجرم ہے اس کو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ دیا جاتا ہے، آپ رشتہ داروں سے ملیں، آپ کی آخری خواہش کیا ہے، آپ کیا کھانا چاہتے ہیں، آپ چائے پینا چاہتے ہیں، آپ کافی پینا چاہتے ہیں، جو مانگے گا نا وہ پھانسی کے مجرم کو دیا جاتا ہے. اب اس سے اگر پھانسی کا مجرم خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ یار جو چھوٹا مجرم تھا جو گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگتا تھا اور پکڑا گیا، اس کو تو نہ جائے گا، پولیس والے چترول لگا رہے ہیں اس کو، اور مجھے بڑے تمیز سے رکھا ہوا ہے بھائی. مجھے یہ بھی کہا ہے کہ کل شام آپ کی ملاقات ہوگی آپ کے والدین سے، اور وہ روتے ہوئے ملیں گے، محبت کے ساتھ ملیں گے آپ سے. تو جیسے پھانسی کا مجرم جو اس نعمت کو نعمت سمجھ رہا ہے تو وہ بہت بڑا بیوقوف ہے، ایسے ہی جو آدمی گناہوں کے اندر مبتلا ہے وہ اگر سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس پیسہ، میری اولاد اور میرا بینک بیلنس اور میری عزت اور اگلے سال الیکشن میں بھی میں جیت کے آ رہا ہوں، تو وہ بھی اس خوش فہمی میں مبتلا ہے، تو وہ بھی اس سے بھی بڑا بیوقوف ہے وہ. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ اپنے دشمنوں کو نوازنا شروع کر دے. دنیا میں کوئی اپنے دشمنوں کو نوازتا نہیں ہے، یہ ہوتا نہیں ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو شخص اللہ کا نافرمان ہے نا اور اس کو نعمتیں مل رہی ہیں تو سمجھ لو یہ نعمت نہیں ہے، یہ ڈھیل ہے. یہ فرعون کی طرح آپ کو نعمتیں دی جا رہی ہیں، اللہ آخر میں ایک ہی دفعہ میں پکڑے گا آپ کو. تو اس لیے کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر، کسی کی خوشحالی کو دیکھ کر، کسی کی خوشیوں کو دیکھ کر ذرہ برابر بھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے.